بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا عقیدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہے کہ ہمارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں، اپنے روضہ مقدسہ میں اپنے جسم اور اپنی روح مقدس کے ساتھ زندہ ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور امام نسائی نے روایت کیا اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور امام دارمی نے روایت کیا اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام ابن خزیمہ نے روایت کیا اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ تمام محدثین کے نزدیک یہ حدیث سند کے ساتھ بالکل درست اور صحیح ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی، پس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، یعنی جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ کے وصال کے بعد آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا، جبکہ آپ کا جسد مبارک جسم اطہر خاک میں مل چکا ہوگا؟ یہ صحابہ کرام نے سوال کیا بطور تعجب کے۔ تو اس کے جواب میں آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا یا کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا حرام کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ جل مجدہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کو کھائے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام طبرانی نے روایت کیا اور امام بیہقی نے روایت کیا اور امام عسقلانی نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح کو لوٹا دی ہوئی ہے اور میری توجہ اس کی طرف مبذول فرماتا ہے، یعنی اللہ جل مجدہ میری روح کو لوٹا دیا ہے اور میری توجہ کو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف مبذول فرماتا ہے جو مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر نہایت کثرت سے درود بھیجا کرو، یہ یوم مشہود ہے، یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے۔ اس دن فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ فرمایا، جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، ہاں، میری ظاہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے، پس اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یاد رکھ لیں کہ رزق کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ نہیں ہوتا۔
کیونکہ غذا کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے، روح کو نہیں ہوتی، اور جسم بغیر روح کے زندہ نہیں رہتا۔ تو معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کو امام بیہقی نے روایت کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام روایات کی روشنی میں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور بالخصوص آقا نامدار مدنی تاجدار صاحب الاوراق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، افضل البشر ہیں۔ آپ کی ذات اقدس اپنے جسم اور روح کے ساتھ اپنی قبر انور میں حیات اور زندہ ہیں۔